جناب اسد الدین اویسی صاحب کا، وہ ایک عرصے سے ملی قیادت کا فریضہ انجام دے رہے ہیں، ان کی پارٹی میں لوگ ممبر ہوں یا نہ ہوں اور ان کو اس حیثیت سے قائد مانے یا نہ مانے، لیکن اگر کوئی شخص ملت کی ترجمانی کرتا ہے اور ملت کی بنیاد پر وہ قوم کو بھی رہنمائی دیتا ہے اور ساتھ ساتھ حکومت کو بھی مخاطب کرتا ہے پوری جرأت کے ساتھ اور ہمت کے ساتھ، تو وہ اسد الدین اویسی ہیں۔ پارلیمنٹ میں وہ بہرحال مسلمانوں کی ترجمانی کرتے ہیں، اور یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارے ملک کی جو سیاست ہے، یہ کہنے کو تو سیکولر پارٹیز کی قیادت ہے یا ہندو پارٹیز کی قیادت ہے، لیکن در حقیقت یہ قبائلی سیاست ہے اور برادری واد کی سیاست ہے۔ اس لیے اب کوئی ٹھاکروں کا لیڈر ہے اور کوئی دلتوں کا لیڈر ہے اور کوئی موریا یا کشواہا کا لیڈر ہے، کوئی یادوں کا لیڈر ہے، کوئی جاٹوں کا اور چماروں کا لیڈر ہے، سب کی لیڈری برادریوں سے وابستہ ہے۔ لیکن جہاں تک مسلمانوں کا تعلق ہے، ان کی برادری اسلام ہے، اسلام کے علاوہ مسلمانوں کی کوئی برادری نہیں ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کسی موقع پر آپ کے والد کون، تو فرمایا کہ ابی الاسلام، میرے والد اسلام ہے۔ اور ایک شاعر نے بھی کہا تھا کہ اسلام ہی میرا باپ ہے، اس کے علاوہ میرا کوئی باپ نہیں ہے۔ ابی الاسلام لا اب لی سواہ اذا افتخروا بقیس او تمیمی، عرب کے لوگ جب قبیلہ قیس اور قبیلہ تمیم پر اپنے فخر کا اظہار کریں تو میرا باپ اسلام ہے، میری عزت اسلام، یہ صحیح فہم ہے۔ لہذا مسئلہ اسلامی یا دینی قیادت کا اس معنی میں نہیں ہے کہ جو ہمارے دستور کے خلاف ہے کہ یہاں دین کی بنیاد پر کوئی پارٹی نہ بنائی جائے گی اور نہ سیاسی قیادت دین کی بنیاد پر ہوگی، بلکہ یہ ملک سیکولر ہے، قانون سیکولر ہے، حکومت کو سیکولر ہونا چاہیے، معاملات سیکولر ہونے چاہیے، اور سیکولر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کسی دین کی بالادستی نہیں ہوگی اور کسی دین کو مسلط نہیں کیا جائے گا، لیکن ہر قوم اپنے دین پر عمل کرے گی اور مسلمان اپنے دین اسلام پر عمل کریں گے، زندگی میں عمل کریں گے، مرتے دم تک اسی پر قائم رہیں گے، مرنے کے بعد بھی اسی دین اسلام کے مطابق عمل کیا جائے گا۔ تو اسلام مذہب بھی ہے اور اسلام ہماری برادری بھی ہے۔ جب اسلام ہماری برادری ہے تو ہمارا بھی جو قائد ہوگا، وہ چاہے مذہبی بنیاد پر ہو چاہے برادری کی بنیاد پر ہو، وہ مسلم ہوگا۔ قرآن اور حدیث کی روشنی میں یہ بات بالکل اظہر من الشمس ہے کہ مسلمانوں کی قیادت خواہ وہ تعلیم کے میدان میں ہو یا تمدن کے میدان میں ہو یا وہ معاملات کے میدان میں ہو یا سیاست کے میدان میں ہو، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایک ایسی قیادت ہو کہ جس کا تعلق اللہ سے ہو، جس کا تعلق اللہ کے نبی سے ہو، جس کا تعلق قرآن برحق سے ہو۔ یہ بنیادی شرط ہے، اور اس سے ہٹ کر جو شخص کسی قیادت کو اختیار کرے گا اس کا ایمان سلامت نہیں رہے گا۔ میں نے اسی لیے یہ بات کہی کہ اسد الدین اویسی قائد کیوں نہ بنے، وہ مسلمانوں کے سیاسی قائد ہیں۔ سیاسی قائد کسی پارٹی کے لیڈر سے الائنس کر سکتا ہے شرعی اصول کے تحت، انسانی بنیادوں پر، دستور کا لحاظ کرتے ہوئے، یہ حق اسے حاصل ہے اور یہ حق مسلمانوں کو اس کے واسطے سے حاصل ہے، لیکن یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی مسلمان ابھرتے ہوئے قائد کی مخالفت کریں اور اس کے مقابلے میں کسی ایسے کو لائیں جس سے نہ اللہ راضی ہے، نہ رسول اللہ راضی ہے، نہ قرآن متفق ہے، نہ اسلام متفق ہے، اور جس کو اگر وہ ترجیح دیتے ہیں کہ مسلم قائد پر، تو وہ اللہ کے سامنے جواب نہیں دے سکیں گے، نبی کو منہ نہیں دکھا سکیں گے، اور فرشتوں کی دعائیں نہیں لے سکیں گے، اور قرآن کا ساتھ نہیں دے سکیں گے۔ اس لیے میرا یہ کہنا ہے کہ یہ مت دیکھیے کہ حکومت کس کی بنتی کس کی نہیں بنتی، اگرچہ میں اویسی صاحب سے یہ کہتا ہوں، اور ظاہر ہے کہ انہیں چاہیے کہ وہ میری بات مانیں اور سنیں اور اس پر پوری توجہ دیں، کہ میں شرعی بنیادوں پر جو رہنمائی کر رہا ہوں وہ دیگر علماء کی طرف سے انہیں نہیں مل رہی، اور میں نے ان کو اپنا ترجمہ قرآن دیا تھا کہ اس کا مطالعہ کریں، اور کہوں گا کہ وہ قرآن کی تلاوت کرتے رہیں، قرآن پر تدبر کریں، اور حضور پاک علیہ السلام کی سیرت پڑھتے رہیں، سیرت پر کتاب اپنے ساتھ رکھیں سفر و حضر میں، اور یہ جانتے رہیں کہ اللہ کا کیا حکم ہے اور نبی کا کیا عمل رہا۔ اور نبی نے جب غیر مسلموں کے ساتھ حلف الفضول، اس پیکٹ کی بات کی تھی جس کو کرنے والے فضل ابن فلان اور فضل ابن فلان تھے، اور نبوت سے پہلے آپ نے اس پیکٹ میں مکہ مکرمہ میں شرکت کی تھی کہ ہمیں ظالموں کا ہاتھ پکڑنا ہے اور مظلوموں کی مدد کرنا ہے۔ وہاں مسئلہ ایک مسلم قیادت کا، مسلم ریاست کا نہیں تھا، لیکن مسلم قیادت کی طرف سے یہ بات کہی جا سکتی تھی، اور اس وقت نبی پاک علیہ السلام نبی نہیں تھے، 25 سال کی عمر کے ایک جوان تھے، لیکن جب آپ کو نبی بنا دیا گیا تو آپ نے پھر یہ بات کہی تھی کہ آج بھی اگر مسلم اور غیر مسلم اتحاد ہوتا ہے اور اس اتحاد
میں یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ ہم ظالموں کا ہاتھ پکڑیں گے اور مظلوموں کی مدد کریں گے تو میں اس اتحاد میں ساتھ ہوں گا۔ اس لیے ایسے کسی اتحاد کے ساتھ شریک ہونا اور اس اتحاد کی مدد کرنا یہ نبوی طریقہ کار ہے۔ میں اویسی صاحب سے کہوں گا کہ تقریباً چھوٹی بڑی 35-40 پارٹیاں جو مجھ سے مشورہ بھی کر رہی ہیں اور میرے ساتھ بہرحال وہ جڑی ہوئی ہیں، میں ایک فکری رہنمائی ان کو دے رہا ہوں اور انسانی بنیادوں پر ان کے سامنے اپنی بات رکھ رہا ہوں۔ میں ان سے کہوں گا کہ اگر آپ کے ساتھ دھوکہ کیا جا رہا ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس بڑے اتحاد کا اور گٹھ بندھن کا ساتھ دیں، اس کے ساتھ آ جائیں، اور جو اسلامی رہنمائی کا فریضہ ہے، مسلم قیادت کا فریضہ ہے، وہ آپ انجام دیں۔ اور مسلمانوں سے کہوں گا کہ جو لوگ اس سے ہٹ کر بات کر رہے ہیں اور دوسری قیادتوں کو ترجیح دے رہے ہیں اس لیے کہ ان کی حکومت قائم ہوگی تو وہ کچھ ان سے امید لگائے ہوئے ہیں، ان سے صاف کہہ دیں کہ جو بات اسلامی نقطہ نظر سے صحیح ہے ہم اسے مانیں گے، اور ہمارے ممبر کم ہو یا زیادہ، وہ کم ممبران جو حق کی بات کریں، جرأت کی بات کریں، وہ زیادہ بہتر ہے ان لوگوں سے، ان افراد سے جو دھوکہ دیں اور جو غداری کریں اور جو اہانت کا سلوک کریں اور جن کے ہوتے ہوئے پھر کوئی بھی آپ کا قائد ابھر نہ سکے اور وہ ملت کا کوئی کام نہ کر سکے۔ ایسی شکل میں ہمیں وہی راستہ اختیار کرنا چاہیے جو مولانا سید ابو الحسن علی حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے ڈاکٹر عبدالجلیل فریدی کی تائید کر کے مسلم مجلس کے محاذ سے جو طریقہ کار اختیار کیا تھا کہ ہمارے چند ممبران ہو، لیکن ہم دھیرے دھیرے کوشش کر کے یہ چاہیں گے کہ اس نظام کو برپا کیا جائے جو منصفانہ ہو، عادلانہ ہو، اور جو انسانی قدروں کو محفوظ رکھے، اور جو تمام کمزور طبقات کو، دلت ہوں، ایس سی ہوں، ایس ٹی ہوں، او بی سی ہوں، جتنے بھی ایسے طبقات ہو سکتے ہیں جو پسماندہ ہیں، مظلوم ہیں، ان کو ساتھ لیں، اور ان کو ساتھ لے کر اس قیادت کو فراہم کر کے جس قیادت کا تعلق آسمان سے بھی ہو اور وہ زمین پر کام کرے، ایسی قیادت کو وجود میں لائیں۔ اسد الدین اویسی بہرحال غلامان محمد میں سے ایک غلام ہیں، اور وہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے حق میں صدا لگاتے ہیں، اور وہ لوگوں کو کہتے ہیں کہ اے مسلمانوں، تمہارا قائد کہاں ہے؟ تمہاری برادری اسلام ہے تو تم اپنے قائد کو تلاش کیوں نہیں کرتے؟ اور جب تمہارا قائد تمہارے سامنے آتا ہے تو ادھر ادھر کی باتوں میں کیوں لگ جاتے ہو؟ لہذا پوری قوت کے ساتھ میں یو پی کے مسلمانوں سے اس وقت کہہ رہا ہوں، جہاں جہاں پھر الیکشن مختلف صوبوں میں ہوں گے وہاں بھی کہہ رہا ہوں کہ اپنے قائدین تیار کرو، اور اپنے قائدین کو یہ موقع دو کہ وہ انسانی بنیادوں کو سامنے رکھتے ہوئے، شرعی بنیادوں کو سامنے رکھتے ہوئے کس کے ساتھ الائنس کریں اور کس کو بہتر قرار دیں، یہ فیصلہ ان کو دیا جائے، اور ان کے جو مشیر کار ہوں وہ ان کو صحیح مشورہ دیں۔ لہذا بہرحال میں